وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیری اتباع کرنے والوں کو فوقیت دوں گا، ان کا پلڑا بھاری رکھوں گا، ان کو غالب رکھوں گا قیامت تک ان لوگوں پر جو تیرا کفر کرنے والے ہیں. یعنی یہودیوں کے مقابلے پہ میں تجھے تیرے ماننے والوں کو پرائورٹی دوں گا. اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے ان کے ماننے والے وہ عیسائی مسلم ہی تھے، جب تک انہوں نے غلط عقیدے منسوب نہیں کیے. ان کا غلبہ رہا، اور نبی الاسلام کی بعثت کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی غلبہ ہے. اب غلبے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت بھی پاس ہو، اگرچہ حکومت بھی رہی، علمی غلبہ تو ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی دلائل کا. تو یہ قیامت تک اللہ نے فرمایا میں غلبہ دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس وقت قرآن کی یہ شکل ہمیں اس طریقے سے ڈومیننٹ نظر نہیں آ رہی. علمی طور پہ تو یقیناً عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے کفر کرنے والوں پر بھاری ہیں، یعنی جیوز کے اوپر مسلمان اور کرسچنز علمی طور پر ان کے دلائل کا رد کر سکتے ہیں. رہ گیا دنیاوی غلبہ، تو صدیوں سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کرسچنز کی دنیا پہ حکومت تھی رومن امپائر کی، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوئی، اور پھر اس وقت بھی ڈومیننٹ پلڑا تو کرسچنز کا ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے فالوور نہیں ہے. اور مسلمان بھی حکومت میں اس وقت پریکٹیکلی نہیں ہے. لیکن یہ ایرا ایک ایسا ہے کہ یہ ایک پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک پورشن ہے. یہ اگر ڈومیننٹ چیز دیکھی جائے تو وہ اسی طریقے سے ہے. اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ہے. 1917 سے پہلے تک پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی ہیں آپس میں. ظاہر ہے جی، ایک گروپ جس شخص کو اللہ کا بیٹا یا معاذ اللہ اللہ مان رہا ہے، دوسرا گروپ اسے دجال مان رہا ہے. یہ دونوں ایک جگہ تو نہیں اکٹھے ہو سکتے، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں نے ایسی سازش کی پھر کہ انہوں نے پوپ سے اپنا یہ گناہ معاف کروایا، کیونکہ وہاں پہ پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مطلب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے باپ بخشوانا ہے یا ماں بخشوانی ہے تو بتائیں، قرآن تیار ہے، 300 روپیہ ایک قرآن دا ریٹ. تو وہاں تو واقعی اس کی ایک بڑی فارم موجود ہے. تو 1917 میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑوا کر یہ چیز اچیو کر لی. سلطنت عثمانیہ توڑی ہی گئی ہے یہودیوں کو فیور کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. پہلے تو ہوئی نا جنگ یرموک، رومن امپائر کمزور ہوئی، اس کے بعد پھر شام بھی فتح ہو گیا، اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئیں. وہاں پہ جو عیسائی تھے نا، یہ شام جو فتح ہوا یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ کرسچنز نے مسلمانوں کے غلبے اور اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے خود سے ایک پیس ٹریٹی کر کے نا یہ شہر حوالے کر دیا تھا سیدنا عمر کے. اور اس میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا یہ میں شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تینوں مذاہب کے لیے متبرک جگہ ہے، یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہاں پہ وہ زمینیں نہیں خرید سکتے، آئیں زیارت کر کے واپس چلے جائیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے قبول ہے کہ یہ مسلمان یہودی عیسائی سب کے لیے اوپن سٹی ہوگا زیارت گاہ کے طور پر، یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے. سیدنا عمر کا قیامت تک احسان ہے یہودیوں کے اوپر، وہ یہودی جو 600 سال سے بیت المقدس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیت المقدس تو ان سے نبی الاسلام کی بعثت سے 500 سال پہلے چھن چکا تھا. 70 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد ٹائٹس نے، رومن امپائر نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا بیت المقدس کو، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس کی، اور کتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر کے بعض کو قیدی بنا کے لے گیا تھا.
ایک دیوار باقی تھی ہیکل سلیمانی کی، ویلنگ وال جسے کہتے ہیں، وہ جس کے سامنے یوں یوں کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، دیواریں گریا اسے اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ پر تولتے رہتے ہیں۔ تو 600 سال ہو چکے تھے، دیواریں گریے، صرف باقی تھی ہیکل سلیمانی گر چکا تھا نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، سیدنا عمر کے دور کے اندر یہ فتوحات ہوئیں۔ وہ اس ٹریٹی میں لکھا گیا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا اور یہاں پر وہ وزٹ تو کر سکتے ہیں، زمینیں نہیں خرید سکتے۔ پھر سلطنت اس بیچ میں آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ کے لیے یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے حاصل کیا، اس کے بعد ارتکل ڈرامہ آ گیا، تو پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور آلموسٹ 500-600 سال تک وہ رہی۔ ان کو بھی پوری دنیا میں بڑی بڑی لالچیں دی گئیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ زمینیں لینے کی اجازت دیں۔ دنیا دار بادشاہ ہونے کے باوجود وہ حضرت عمر کے اس معاہدے پر قائم رہے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آخر میں سلطنت عثمانیہ کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے دنیاوی طور پر۔ تو 1917 میں 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفورڈ نام کا ایک شخص تھا، اس کے نام کے اوپر وہ ڈکلریشن ہوئی جس میں ان کا گناہ بھی معاف ہوا اور ان کو پہلی دفعہ وہاں پر آنے کی اجازت ملی کہ ہاں جی آپ یہاں پہ اپنی آبادی کر سکتے ہیں۔ 31 سال لگے ہیں ان کو جناب، پوری دنیا سے جو یہودی تھے جو کہ ٹائٹس کے حملے کی وجہ سے نکل چکے تھے 70 عیسوی میں، حضور کی پیدائش سے 500 سال پہلے، اسی میں سے کچھ قبائل آ کے مدینے میں بھی آباد ہوئے تھے اور خیبر میں، وہ نکلے وہاں سے ہوئے تھے۔ پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 1300 سال کے بعد پوری دنیا سے دوبارہ وہ ڈائسپورا ان کا غریب الوطنی ختم ہوئی اور واپس آنا شروع ہوئے۔ 31 سال تک زمینیں خریدتے رہے اور مسلمان بھی ان کو زمینیں بیچتے رہے۔ اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی وہ جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا، بھائی آپ نے خود بیچی ہوئی ہیں، اپنے آپ نو رو، انہوں نے کیوں روندے ہو؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے کرنا تھا۔ بہرحال 31 سال لگے ان کو، 1917 سے لے کے 1948 تک، 48 کے اندر انہوں نے اسرائیل کی ریاست قائم کر لی۔ 67 میں پوری عرب دنیا کو شکست دے کے ریاست اور بڑی ہو گئی، اور آج آپ دیکھ لیں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ امریکہ سے بڑی ہو گئی ہے طاقت میں۔ اس وقت پریکٹیکلی یہودی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر، لیکن اوورال عیسائیوں کی سپورٹ سے وہ چل رہے ہیں، دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ خالی یہودی ابھی بھی کمزور ہیں۔ آج امریکہ پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل سٹرونگ نہیں ہے، ابھی بھی عیسائی سپورٹ ہے اس کو، لہذا قرآن کی آیت ابھی بھی ویلڈ ہے۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان کاموں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا۔ تو دنیا میں عذاب یہودی ابھی تک بھگت رہے ہیں، غریب الوطنی کی زندگی ہے تو ابھی کچھ سانس ان کو ملا ہے، ابھی بھی ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔